الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب تعالی شانہ نے آپ حضرات کے درمیان اپنے کلام پاک کی مبارک آیت کو سنا کر اس کی تشریح و تفسیر کی سعادت عنایت فرمائی، اور میں آپ حضرات کا اور مسجد کی انتظامیہ کا اور خاص طور پر ہمارے عزیز برادر گرامی قدر محترم مولانا مفتی بلال صاحب قاسمی کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو کر کچھ کہنے کا حکم فرمایا۔ عشاء کی نماز کے بعد احیاء السنہ و اصلاح المنکرات کے تحت پروگرام ہے، اس میں مجھے حاضر ہونا تھا، اس لیے پہلے پہنچ کر سوچا کہ آپ کے درمیان کچھ دیر کہنے کا موقع مل جائے۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر انسان، ہر جاندار، ہر ذی روح جو اس دنیا میں ہے اس کو مرنا۔ اللہ اعلان کرتا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز جو کائنات میں وہ ہلاک ہو جائے گی، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کی۔ وہی رب العالمین رہے گا، وہی خالق الارض والسماوات باقی رہے گا۔ زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان کے درمیان بسنے والی مخلوقات ختم ہو جائے گی، اگر باقی رہے گی تو صرف ایک اللہ کی ذات باقی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ ہر نفس کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی باقی نہیں رہے، موت کو بھی ایک میڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے۔ ایک ذات اللہ کی باقی رہنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات باقی نہیں رہنے والی۔ لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم سب کو بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں رویا ہے، گر گرایا ہے، تہجد میں سجدے میں اپنی پیشانیاں رگڑی ہیں، اس کا بھی اجر خدا اسے دے گا۔ دنیا سو رہی ہے، نہیں دیکھ رہی، کائنات عالم خواب میں ہے، وہ تو نہیں دیکھ رہی کہ کون اللہ کے دربار میں تہجد کے وقت اٹھ کر رو رہا ہے، کون ہے جو اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کون ہے جو استغفار پڑھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا اس کو اس کا بدلہ بھی دے، اور کون ہے جو راتوں کے سناٹے میں اور راتوں کی تنہائی میں گلی کوچوں میں پھر کر گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی سزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ واضح کر ایک معمولی سی نیکی بھی کوئی کرے گا، ایک ذرہ برابر اسے پا لے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، میں کیوں کر رہا ہوں، پتہ اللہ کیا ملے گا نہیں۔ اے مسلمانوں، مایوس مت، جو تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ سب کچھ دیکھ رہا۔
اللہ کے سامنے بلند آواز بھی پست آواز بھی سب کچھ اس کے سامنے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا أَخْفَى. اللہ سر کو بھی جانتا ہے. اللہ رکھتا کہ اس سے بھی پست آواز اگر کوئی ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ کے کوئی چیز مخفی نہیں. اسی لیے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر رکھے انسان کی حفاظت کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. آپ جانتے ہیں اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مار دیا کل قیامت میں اس بے سینگ والی بکری کو بھی ظلم کا اس سزا کا بدلہ اس سے دلوایا جائے. کوئی نہیں ہے جو اس سے بچ جائے اس سے بھاگ جائے. کسی کی طاقت نہیں. اللہ کی طاقت ہر ایک کو پکڑنے گرفتار کرنے اللہ اپنے دربار میں بلانے اس سے حساب لینے اس کا مواخذہ کرنے اسے گرفتار دے کرنے اور اس کی جزا و سزا میں اس کو مبتلا کر دینے کی پوری قوت و طاقت رکھتا ہے. اس سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. واضح کر دیا اپنی آیت میں کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب. اگر جہنم سے نہیں بچا اور ناکام ہو گئے گویا کامیابی کا معیار و معیار وہی ہے. جہنم سے کامیابی جہنم سے بچ گیا کامیاب ہو گئے. جنت میں داخل ہو گیا کامیاب ہو گئے. اگر جہنم میں داخل ہو گیا وہ دنیا میں بڑا خرم خان تھا دنیا میں بڑا بادشاہ تھا دنیا میں بڑا صاحب عزت تھا دنیا میں بڑی صاحب سلطنت کا مالک تھا دنیا میں بڑا صاحب اقتدار تھا دنیا میں بڑا مال اور دولت والا تھا. ظاہر اس سے کیا ہوا جب جہنم میں چلا گیا. دنیا میں بڑا عالم تھا دنیا میں بڑا مفتی تھا بڑا قاضی تھا بڑا داعی تھا بڑا مبلغ تھا بڑا مجاہد تھا بڑا دیندار تھا. لیکن جب جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوا ناکام. کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے کہ کون جہنم میں جاتا کون جنت میں جاتا. جو جہنم میں چلا گیا ناکام جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گئے. قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب. قرآن نے فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیاوی زندگی صرف دھوکہ فائدہ اٹھانے کے چند روز کے موقع دیا گیا ہے. چند روز کا موقع ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ چند روز نہیں چند ساعتوں کا یہ موقع. 50,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے. 50,000 سال کا تو ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ 70-80 سال یہ کیسے ہو جائے. چند لمحوں کی بات چند ساعتوں کی بات. فرمایا ہمارے حیات دنیا یہ دنیا کی زندگی جو ملی میں دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں. آج ہم اس دنیا میں زندگی میں آج 30 دسمبر آپ دیکھ رہے کل 31 دسمبر لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنا عیش کرنا ہے جتنی مستی کرنی ہے نمازوں نوجوان کیا کیا کرتے ہیں. مسلمانوں میں تو کم ہے لیکن عورت کیا بہت زیادہ. قرآن مغرب کا ہمارے یہاں بھی آتا ہے. یہ سمجھنے کا ہے کیا میں راتوں کو رونا چاہیے گڑگڑانا چاہیے. راتوں میں گناہوں میں نہیں لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کس طرح دن کے اجالے میں گناہ کو دیکھ رہا رات کے اندھیرے میں بھی وہ دیکھ رہا. اس لیے اسے بچنا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ حقیقت سال زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. زندگی کا 1 سال گھٹ گیا. زندگی کے وجات ختم ہو گئے. اور آپ کی قدر کیجیے. وقت کو قیمتی سمجھیے. وقت بڑی قیمتی چیز ہے. قرآن مجید نے وقت کی قسم کھائی. والشمس وضحاها سورج کی قسم اس لیے کہ سورج سے وقت بنتا ہے.
فرمایا دن شروع ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، پھر سورج نکلتا ہے ایک دن پورا ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح مہینہ اور اس طرح سال میں تبدیل ہوتا ہے۔ سورج وقت بناتا ہے تو سورج کی قسم کھائی ہے قرآن، وضحاها چاند کے وقت کی قسم کھائی، والفجر صبح صادق کے وقت کی قسم کھائی، ولیال عشر 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ اوقات کی قسم کھاتے ہیں، اور آپ دیکھیں وضحاها چاند کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، واللیل رات کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے اوقات کی قسمیں اللہ کھا رہے ہیں، وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ کیجیے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں اگر والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، یہ زمانہ یہ وقت سے بنتا ہے، اس کی بھی قسم کھا، زمانے کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عصر کی۔ یہ وقت کی قیمت کو سمجھے کہ وقت کتنا قیمتی ہے، اگر جو وقت ملا ہے ہمیں اسے قیمتی بنا کر گزارنا چاہیے۔ اگر یہ وقت ہمارا اسی طرح گزر گیا تو سمجھ جائیے تو پھر افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب آنکھیں بند ہو جائے گی اور ساری چیزیں واضح کر دی جائے گی، قیامت آ جائے گی، ہماری موت ہمارے لیے قیامت ہے، ہم مر گئے ہماری قیامت شروع ہو گئی۔ اس لیے ہمیں اس وقت سے پہلے اپنا احساس کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے ہم اپنی بعثت کے مقصد میں کامیاب ہیں، ہم اپنی دنیا میں آنے میں کامیاب ہیں نہیں ہیں، دیکھنا چاہیے۔ وقت کی بات نے کہا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے فی ایک سمندر ہے ترقی تک، یعنی انسان گھاٹے کے سمندر میں جا چکا ہے اگر اس نے وقت کی قیمت کو نہیں سمجھا۔ پوچھا گیا یا اللہ کیا کوئی تو بچائے؟ استثناء کیا کہ ہاں جو لوگ ایمان لائیں گے وہ جہنم کی وادیوں اور گھاٹیوں سے بچ جائیں گے۔ اب ایمان کے ساتھ اعمال صالحات کی شرط لگا، یہ بھی فرمایا وتواصوا بالحق، حق کی تعلیم دیں، حق کی تلقین کریں گے، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف وہی لوگ بچیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بچے۔ معلومات ایمان لے آیا، اپنی زندگی کو نیک اعمال سے سنوار لیا، مگر ان کی زندگی محبت کی تلقین نہیں ہے تو بھی کامیاب ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دعوت نہیں دی، کسی کو تبلیغ نہیں کیا، کسی کو بھلی راہ نہیں دکھائی، بری باتوں سے نہیں روکا تو آپ کامیاب نہیں۔ قرآن کہتا ہے چاروں صفات چاہیے، یہ جو دعوت فرمایا وتواصوا، صبر حقیقت اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جسے صبر آ گیا، تحمل آ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تواصوا بالصبر، صبر کی بھی تعلیم دے، صبر کی بھی تلقین کرنی ہے تب وہ کامیاب ہوگا۔ بزرگوں کو مجھے یاد کرنا تھا کہ جب ہر انسان کو مرنا ہے اپنے موت کو روزانہ یاد کیجیے اور اس محاسبے کے ساتھ کہ اگر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اگر یہ احتساب ہمارے ذہن و دل میں حاضر ہے، اگر ہم نے ایمان، عمل صالح اور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر ان چاروں صفات پر عمل کر لیا، انشاءاللہ موت جب ہوگی دنیا تو روئے گی مگر آپ ہنستے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ چار صفات آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو دنیا روئے یا ہنسے مگر آپ روتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، اور یہ رونا کامیاب نہیں۔ جب آنکھیں بند ہو گئی اب یہ رونا کامیاب نہیں ہوگا، دنیا چلی گئی۔ فرعون نے تو کہہ دیا تھا، توبہ بھی کر لیا تھا فرعون نے مرتے مرتے جاتے جاتے کہ اپنا ایمان لاتا موسیٰ کے رب پر، لیکن اب غرغرے کا وقت ہے، موت سامنے ہے، آخرت سامنے ہے، اب یہ موت کے وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اس لیے خدا اپنے آپ کو سنبھالے رکھیے، اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرو مگر مسلمان نہیں جاتے، اور موت کا وقت نہیں معلومات
العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين یا اکرم المکرمین، ہم سب تیرے بندے ہیں یا اللہ، مگر گنہگار بندے ہیں اللہ، یا اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں اللہ، یا اللہ ہم نہ تجھ سے محبت کرتے نہ تیرے رسول سے اللہ، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں، یا اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرما دے، یا اللہ اپنا خوف عطا فرما دے، اپنی خشیت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں ایماندار بنا دے، یا اللہ ہمیں سچا پکا بنا دے، یا اللہ ہم سب کو امانتدار بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہم سب کو دین کا داعی اور مبلغ بنا دے، یا اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو راتوں میں اٹھ کر اپنے دربار میں رونے والا بنا دیجئے، یا اللہ رونے والا بنا دیجئے، یا اللہ جو بے نمازی ہیں اسے نمازوں سے جوڑ دیجئے، یا اللہ جو دعوت سے دور ہیں اسے قریب کر دیجئے، یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، جو مسجد سے دور اور بیزار ہے یا اللہ انہیں مسجد کی محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ مسجد سے قریب کر دیجئے، یا اللہ جو غریب ہیں، مفلس ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی غربت و افلاس کو دور فرما دیجئے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بیماروں کو شفا کلی نصیب فرمائیے، اے بیماروں کی شفا دینے والی ذات، اے شافی مطلق شفا نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پہ اولاد کو اولاد صالح نصیب فرمائیے، یا اللہ اس مسجد کی جو ضروریات ہیں اس کے پردہ غیب سے اس کا تکفل فرمائیے، یا اللہ اس مسجد کے منتظمین کو قبول فرما لیجئے، ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ یا رحم الراحمین ان کے عزائم اور منصوبوں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس کے پورے کرنے کے اسباب مہیا فرما دیجئے، یا رحم الراحمین اس مسجد کو دین کا مرکز بنا دیجئے، یا اللہ دین کا مرکز بنا دیجئے، اسلام کا مرکز بنا دیجئے، ہدایت کا مرکز بنا دیجئے، یا اللہ یہاں سے محبت بڑھے، یا اللہ امن تقسیم ہو، یا اللہ یہاں سے صلح و آشتی کا پیغام دنیا میں جائے، یا اللہ ہم سب جو بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز خواہشات ہیں اللہ ان کے تمام نیک اور جائز مقاصد کی تکمیل فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا